والمسلمين عنه والتقدس ونشر أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله المهديين من ركب السفينة ونجا وانتقل عنها صلى الله عليه وسلم وشكر الله بالاستقامة التقوى وعلم الحق ورد الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة الأمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر تفر من كنتم في برد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الله وأحب الحسين. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع سے اور ہر طریقے سے اور خود عملی محبت کر کے دکھا کر کبھی ناکہ بن جانا، کبھی سجدے کو طول دے کر رسول اسلام نے بتایا. کبھی رسول اسلام فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کس دور کے لیے اگر آپ سوچیں تو امام حسین کی 4 ہجری میں ولادت ہوئی اور رسول اسلام کی رحلت جو ہے 11 ہجری میں ہوئی. یہ درمیانی جو 7 سال ہے یا پھر جو ہے مولا علی کا وہ خاموش رہنا 25 سال اور ظاہری حکومت، اگر آپ غور کریں کہ پھر صرف جو ہے اس وقت کے لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا تو ابتدا 7 دور میں کوئی ایسا کارنامہ بھی نہیں تھا. لہٰذا جو رسول اسلام نے فرمایا یعنی ہمیشہ قیامت کے لیے جو ہے یہ سفینہ نجات ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو دشمن تھے بنی امیہ یا مثلا جو ہے ان کی بنی امیہ کی روٹیوں پہ پلنے والے سب جو ہے کربلا کے بعد واقع کربلا کے بعد سب یہی کہہ رہے تھے خارجی نے خروج کیا ہے اور خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے بغاوت کی ہے. تمام جو ہے نا پروپیگنڈا تھا کہ اس طریقے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملے میں پورے کربلا کو سمیٹ دیا. جب ابن زیاد کے دربار میں جب اس نے نظر دوڑائی اور پوچھا نا ایک سے پوچھا یہ کون ام لیلا ام فروا، اور جب شہزادی پہ نظر پڑی اور جب اس نے پوچھا یہ کون ہے تو جب بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں زینب سلام اللہ علیہا تو اس نے کہا کہ دیکھ لیا کربلا میں جو ہوا تمام چیزیں. تو شہزادی زینب نے کیا فرمایا کہ ما رمیت الا جمیلا، یعنی کربلا میں ہم نے حسن کے علاوہ خوبصورت بہت متعدد بار آپ سنتے رہتے ہیں نا ما رمیت الا جمیلا ما رمیت الا جمیلا، یعنی کربلا میں ہم نے جو ہے حسن کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی قتل ہو گیا، بیٹے قتل ہو گئے، بچے پیاسے تھے اور جو ہے لاش پہ گھوڑے دوڑا گئے، یہ تمام چیزیں. لیکن شہزادی کیا فرما رہی ہیں کہ ما رمیت الا جمیلا، کہ ہم نے جو ہے خوبصورتی کے علاوہ حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. کیا یعنی جو ہے امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین کے لیے، شریعت کے لیے، توحید کے لیے اگر جان کی قربانی دینی ہوگی تو ہمارا خون حاضر ہے. خود جو ہے جناب علی اکبر علیہ السلام راہ میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آیا بابا ہم حق پہ ہے یا نہیں ہے. معلوم تھا لیکن اس طریقے سے سوال کر رہے ہیں. علی اکبر علیہ السلام کہہ رہے بابا ہم نے خواب میں دیکھا ہے موت کی طرف جا رہے ہیں. جناب قاسم نے سوال کیا، جب سوال کیا موت کی طرف جا رہے ہیں، فرمایا جناب قاسم نے کہ شہد میں وہ شیری کہاں کی جو موت میں ہے، یا جناب زہیر کو دیکھ لیں یہ عثمانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ جو ہے امام حسین کو دیکھ کر کتراتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ چند لمحے میں انہوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیا.
اب جو ہے حسن کے علاوہ اور کیا ہے کہ تمام دولت ہے، تمام چیزیں ہیں، عثمانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، امام حسین کو دیکھ کر کتراتے تھے، لیکن چند لمحے میں جو ہے جو ان کا چھوٹا قافلہ، چھوٹا خیمہ تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے۔ یا جناب وہب قلبی، ان کے بارے میں دیکھ لیے، نوجوان ہیں اور ابھی جو ہے نئی شادی ہوئی تھی، 21 سال کے تھے، اور جو ہے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں شادی کر کے ابھی گھر پہ بھی نہیں پہنچے، ابھی راستے میں ہیں، لیکن جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ حسن کے علاوہ اور ہے کیا ہے، یا جناب علی اصغر کی شہادت اور دیگر اصحاب کی شہادت، اور خود جناب حور علیہ السلام، یا آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے یزیدی طرف، اس لشکر کی طرف، اور جو ہے بہت بڑا شجاع بہادر اور لشکر کا سردار مانا ہے، تمام چیزیں، لیکن اب آپ دیکھیں یہاں تک لانے والے جناب حور ہیں۔ جناب حور نے جو ہے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ چند لمحے میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئی، یعنی حور جو ہے علیہ السلام بن گئے۔ یعنی شہزادی جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے کربلا میں حسن اور خوبصورتی کے علاوہ ہے کیا۔ تو عزیزان محترم، جو بنی امیہ تھے، جو دشمن تھے، وہ چاہتے تھے کہ کربلا جو ہے وہیں دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، اور واقعاً اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد علیہ السلام جو ہے کربلا کے اگر پیغام کو نہ پہنچاتے اور دیگر افراد کے سامنے اگر کربلا بیان نہ کرتے تو کربلا جو ہے کربلا ہی میں رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کربلا کو عام کیا، پیغام کو، کربلا کے پیغام کو پہنچایا، اور ہر دور اور اس زمانے کے افراد جو ہے یعنی جو میڈیا والے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ نہیں یہ روز بروز جو ہے اور آگے بڑھتا جائے گا، بلکہ نسل بر نسل جو ہے اور ترقی ہوتی جائے گی، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو حلمین کہا اس کی صدا پہ جو ہے ہر ایک جو ہے لبیک کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایام ہے، یہ ایام جو ہے یہ زیارت کے ایام ہے، زیارت کے ایام ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ تقریباً جو ہے اگر رپورٹ کو جو ہے جو خبروں میں ہے اگر مان لیا جائے اسے، تو ابھی تک جو ہے 5 کروڑ جو ہے پہنچ چکے ہیں، 5 کروڑ جو ہے ابھی پہنچ چکے ہیں، اور محبت حسین رکھنے والے عشق حسین رکھنے والے ابھی بھی جس طریقے سے ہے نا سورج نکلتا ہے اسی طریقے سے جو ہے نا لوگ ادھر بڑھتے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے افراد ہے نا ابھی ہے نا راہ میں ہیں اور سب پہنچ چکے ہیں، اور بہرحال کہ جو افراد جو ہے وہاں تک اس موقع پہ نہ پہنچ سکے تو دیکھیے اول تو یہ کہ کوشش کرے پروردگار نے اگر جو ہے اگر توفیق دے دے اور امام حسین علیہ السلام کا بلاوا آ جائے تو انسان جو ہے نا اربعین کے موقع پہ ضرور زیارت کرنے جائے، کہ جو ہے نا جو منظر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ازدحام ہوتا ہے نا جو ہے کوئی انسان اس کا نظیر نہیں مل سکتا، آپ جو ہے نا الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو حضرات زیارت پہ جا چکے ہیں اربعین کے موقع پہ، انہوں نے جو ہے یہ منظر دیکھا ہوگا، تمام منظر آخر میں ابھی بیان کریں گے، تمام منظر دیکھا ہوگا کہ جو پاپیادہ سفر کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کوئی جو ہے نا نیا نہیں ہے، اور جو ہے ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، پاپیادہ جو ہے خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ نا خدا کے گھر کے 25 مرتبہ پاپیادہ جو ہے گئے،
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی جو ہے 25 مرتبہ پا پیادہ جو ہے خانہ کعبہ گئے، مدینے سے خانہ کعبہ پا پیادہ گئے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بھی متعدد بار جو ہے وہ بھی زیارت کے لیے گئے۔ اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی علی بن جعفر وہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم خود جو ہے ساتویں امام کے ساتھ گئے اور وہ جو ہے مدینہ سے چلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو وہ فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ہم جو ہے 4 مرتبہ پا پیادہ خانہ کعبہ گئے، 4 مرتبہ گئے۔ پہلی مرتبہ جو گئے تو 26 دن میں پہنچے، اور دوسری بار جو گئے 25 دن میں پہنچے، تیسری بار جو گئے 24 دن میں پہنچے، اور اس کے بعد آخری بار جو گئے تو ہم 21 دن میں خانہ کعبہ پہنچ گئے، پا پیادہ سفر کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کے دور اور زمانے سے جو ہے یہ چیزیں رائج ہے، اور خاص طور سے روز اربعین جو ہے زیارت ہے۔ آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں بھی زیارت ہے، اور مخصوص ہے زیارت اس دن کے لیے، اور انسان جو ہے زیارت پہ اس دن جو پہلے زائر جناب جابر اور ان کے ساتھ جو ہے عطیہ، یہ بھی جو ہے انہی کے ساتھ تھے کہ پہلے زائر ہیں۔ تو اربعین کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ پہلے بھی پابندیاں لگی بہت زیادہ، خاص طور سے ماہ محرم اور سفر میں اور زیادہ پابندیاں لگی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری اور جو ہے محدث نوری نے جو ہے اس سنت کو احیا کیا، لیکن جو ہے پابندیاں لگی ہیں ہر دور میں، متوکل کے زمانے میں ہو یا عراق میں جو ہے احمد حسن البکر، یہ تھا بہت اس نے ظلم کیا کہ زیارت پہ پابندی لگا دی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں صدام نے بھی 30 سال دورے میں اس نے بھی پابندی لگائی، اور نہ جانے جو ہے کتنے کو اسیر کیا، کتنے کو شہید کیا اس نے جو ہے 30 سال دورے میں جو مظالم ڈھائے۔ لیکن اس کے بعد الحمدللہ جو ہے اب یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی بند تھا، تو شیخ مرتضیٰ انصاری محدث نوری نے جو ہے اسے آگے بڑھایا، اور تمام جو ہے دیگر علماء اور فقہاء نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، اور لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ اور انسان جو ہے اگر غور کرے کہ کس طریقے سے خدمت خلق ہوتا ہے، بہت لوگوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ جرمن کے لوگ آئے، ہر جگہ کیمرہ وغیرہ لگا رہتا ہے، لوگ گزرتے ہیں تو شمار کیا جاتا ہے، تو لوگ جو ہے اس نتیجے تک پہنچے کہ اتنی جگہ میں اتنے افراد جو ہے نہیں آ سکتے۔ تو اب جو ہے عرفا کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک غیبی طاقت ہے، یعنی جو ہے انسان کا تصرف نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے ایک غیبی طاقت ہے کہ جو وہ تمام نظام کو، ورنہ جو ہے اتنے افراد کو یہ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو ہے یہ امام وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا تصرف ہے۔ جب امام کا تصرف ہوتا ہے تو عقل پہ بھی تصرف ہوتا ہے، آنکھوں پہ بھی تصرف ہوتا ہے، دل پہ بھی تصرف ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ جب امام کا وقت کا جب تصرف ہو جائے تو امام کا وہ تصرف ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بے نظیر سلسلہ ملتا ہے کہ جو افراد گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا، بہرحال جو نہیں گئے ہوں گے تو وہ انہوں نے بھی اپنے کیمرے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جو منظر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی دوسرا جس قسم کا انسان کھانا چاہے کھانا حاضر ہے، جو چیز پینا چاہے، شربت ہو یا مثلا پانی ہو، کافی ہو، چائے ہو، ہر چیز جو ہے وہ حاضر ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے روٹیاں بنا رہی ہیں، تازہ جو ہے کھانا وہ آمادہ کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جو راہ میں جو محلے والے ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اپنا گھر یا تو پورا حاضر کر دیتے ہیں یا کچھ حصہ جو ہے حاضر کر دیتے ہیں زائرین کے لیے کہ آپ جو ہے استراحت کی، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، یعنی جو ہے مستقل آپ جو ہے آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کیجئے، اور تمام چیزیں جو ہے کمل ہے یا یہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اپنے عزیز و اقارب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر فون نہیں ہے تو وہ بھی حاضر ہے، وائی فائی چاہیے وہ بھی حاضر ہے، نیٹ چاہیے یہ سب جو ہے حاضر ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض جو ہے
تھیلیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے عراقی کرنسی رکھ دیتے ہیں، اور سفر میں اگر ضرورت ہو جائے، کچھ کم ہو جائے تو اپنے ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پانی لیے ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے اپنے محلے سے، اپنے شہر کا وہ خرما، وہ کھجور لیے ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے، یہاں تک کہ کھلانے کے لیے پاؤں تک پکڑ رہے ہیں۔ آغا پناہیان نے کہا ہے کہ دیکھو، اگر سخاوت کی تعریف کرنی ہو تو حاتم طائی کی تعریف نہ کرو، بلکہ جو ہے 40 کے موقع پہ جو ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پاؤں پہ گر جاتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیجئے، ہمارے ہاں کھانا کھا لیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ منظر جو ہے 40 کے موقع پہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خاص طور سے جو راہ میں منظر ہوتا ہے، وہ منظر جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے، وہ کیفیت جو ہے عجیب ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ کم سے کم 40 کے موقع پہ یہ پیادہ کی، جسے جو ہے مشی کہا جاتا ہے، پیادہ جو ہے سفر ہے، اور موقب وغیرہ راستے میں ہے، عزا خانے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور یہاں تک ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے جب واپس آتا ہے تو خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جو ہے سلام کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زیارت کی کیا فضیلت ہے، اور وہ بھی اگر انسان جو ہے پیادہ سفر کر رہا ہے تو ہر قدم کے عوض جو ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور ہر قدم کے عوض پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خود جو ہے امام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری زیارت کو آئے گا تو ہم جو ہے اس کی زیارت کو آئیں گے، یعنی ہم اس کی زیارت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ فرمایا کہ ہم زیارت کرائیں گے، جیسا کہ اشرف حداد اپنی زبان میں جسے لوہار کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو ایک شخص تھے محمد علی کر کے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ قبرستان میں سویا کرتے تھے، اس قدر متقی پرہیزگار تھے۔ لیکن ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، بہت گنہگار تھا، معلوم تھا انہیں، بہت بڑا گنہگار تھا، انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو محمد علی نے خواب میں دیکھا، محمد علی یزدی خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے بہت آرام سے، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ تو جانتے ہی تھے کہ مسئلہ جو ہے یہ بہت آرام سے، تکلیف کوئی نہیں ہے۔ تو پوچھا بھائی ہمیں تو معلوم ہے سب، آخر بات کیا ہے؟ تو بتایا کہ ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور فلاں محلے سے، اور اشرف نام اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے لوگوں نے دفن کیا ہے۔ جب سے وہ دفن ہوئی ہے تو قبر کے اطراف سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو محمد علی یزدی تمام علماء جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ پھر محمد علی یزدی جو ہے یہ معلوم کرتے ہوئے گئے، اور جب اشرف حداد کے پاس پہنچے تو سوال کیا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا؟ کہا انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ کون سا عمل کرتی تھی، کون سا کام کرتی تھی؟ انہوں نے بتایا کوئی خاص کام تو نہیں کرتی تھی۔ پھر پوچھا کہ بتائیے کہ آخر کون سا عمل کرتی تھی؟ تو سوال کیا بھائی میری بیوی آپ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہے کچھ ہے نا، خواب میں دیکھا ہے۔ تو کہا ہاں یہ کام کرتی تھی کہ وہ جو ہے روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جب تک کہ وہ زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی اس وقت تک وہ نہیں سوتی تھی، ہے نا۔ تب کہا انہوں نے کہ ہاں تبھی جو ہے نا امام حسین علیہ السلام آئے تھے، اور خواب میں پورا اس نے بیان کیا کہ امام آئے، اور آنے کے بعد امام نے کہا کہ ہم جو ہے تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں، اور حکم دیا کہ اطراف سے ہے نا، اطراف ارد گرد سے عذاب کو ہٹا لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے ساتھ جو ہے اگر چاہتا ہے اپنے اہل و عیال رشتہ دار اور دیگر مومنین کی عذاب ہٹا لیا جائے تو زیارت عاشورہ، زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ فائدہ ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت
آواز دی جائے گی کہ ظاہر امام حسین کدھر ایک طرف آ جائے، تو سب جو ہے یعنی ایک جو ہے ازدحام ہوگا نا، جو ظاہر امام حسین علیہ السلام ہوگا۔ اس کی یہ عظمت ہے کہ آپ اگر غور کریں نا کہ آغائی امینی جو الغدیر نے کہا 22 جلد میں لکھا ہے، ایسا تھوڑی کہ 4 کتاب پڑھ کے ہزاروں کتاب نہ جانے کتنی کتاب جو ہے پڑھی، خود ہندوستان میں آئے تھے اور لائبریری میں دن بھر رہتے تھے، جب واپس اپنے ملک گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہندوستان کا موسم کیسا ہے، کہا ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم تو دن بھر جو ہے لائبریری میں رہتے تھے، دن بھر جو ہے وہ مطالعہ کرتے، نہ جانے کتنی کتابیں، ہزاروں کتابیں جو ہیں اس سے زیادہ جو ہے مطالعہ کیا، تب جا کر جو ہے انہوں نے الغدیر کتاب لکھی۔ لیکن بیٹے نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ بابا کہ جب آپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو خواب میں آئیے گا نا، بتائیے گا کہ آپ کے اوپر کیا گزری، لیکن کچھ دن تک نہیں آئے، اور جب آخر میں چند روز کے بعد جب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ بابا آپ نے تو بہت محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تمام چیزیں جو ہے، لہٰذا جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت سکون ہوگا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بہت ہم نے جو ہے محنت کیا، کتابیں لکھی، تمام چیزیں، لیکن جو ہمیں ثواب مل رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وحشت قبر نہیں ہے، وہ جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، کہ ہم جو ہے ہر شب جمعہ کربلا جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے تھے، اور بیچ میں درمیان میں بھی جاتے تھے، کچھ مسائل ہوتے تھے، ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو جا کر امام سے توسل کرتے تھے، تو کہا کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، بہرحال کہ روز اربعین کہ اس دن جو ہے بہت زیادہ تاکید ہے، اور اگر آپ دیکھیں مفاتیح الجنان وغیرہ میں تو اس دن جو ہے کوئی عمل نہیں ملے گا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، صرف جو ہے زیارت ملے گی آپ کو۔ مفاتیح الجنان میں 3 باب میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے زیارت اربعین، یعنی اس دن جو ہے زیارت امام حسین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے آپ تفصیل سے دیکھیں، یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا مقصد، پروردگار کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس دن جو ہے کوئی اور عمل نہیں ہے، صرف جو ہے زیارت ہے، یعنی پروردگار بھی چاہتا ہے کہ اس دن جو ہے صرف تم حسین حسین کرو، ہے حسین کے فضائل بیان کرو، حسین کے جو ہے مصائب بیان کرو۔ تو اسی زیارت میں اگر آپ غور کر رہے ہیں تو سلام سے شروع ہے، اور اس کے بعد صفی اللہ، حبیب اللہ، انا قتیل الابرار، تمام جو ہے اس زیارت نامے میں موجود ہے، یعنی تمام کمالات اور فضائل، اور پھر کس طریقے سے ہمیں شہید کیا گیا، اور پھر جو دشمن اہل بیت ہے ان پہ لعنت بھی ہے نا، وعذبہم عذابا، ہے نا کہ پروردگار جو ہے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں بہرحال کہ اس وقت جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے افراد جو ہے یعنی 5 کروڑ تقریباً پہنچ چکے ہیں، ابھی جو ہے نا اگر جو خبر میں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ، اور اگر جو ہے ابھی اور زیادہ ہے نا سلسلہ جو ہے جاری ہے، راستے میں رواں دوا ہے، لیکن جو نہ پہنچ سکے جہاں کہیں بھی اپنے وطن، اپنے گھر میں ہے نا، جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، بلکہ جو ہے دور سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور دعا کرے کہ پروردگار جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ روز اربعین ہم کربلا میں مشی پا پیادہ جو ہے سفر کرے، اور نجف اشرف سے لے کر کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے ہم حاضری دے، اور پروردگار جو ہے تمام زائرین جو ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ ان احسن الحدیث موضوع کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وسطین یدین برحمت، سبحان من لم يكلف نفسا دون الا وسعها، عن السیئات لم يجاز بها،
سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرام ويجود على كثرة الذنوب إلا عفوا ونصفا وأشهد محمد سيد المرسلين وخاتم المرسلين. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حضرات محترم، دوسرے خطبے میں بھی اسی سلسلے سے کہ اس کا ایک فلسفہ کیا ہے اور دنیا جو ہے حیران اور پریشان ہے، اور ظالموں نے بھی دیکھا کہ جس قدر جو ہے ہم چاہتے ہیں پابندی ہو. داعش نے جو ہے دھمکی دیا تھا نا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اگر جو ہے دھمکی بھی دیتے ہیں تو اور زیادہ جو ہے مجمع بڑھتا ہے اور کسی کے چہرے پہ جو ہے کوئی خوف اور ہراساں نہیں ہے. پڑھیے صلوات. خوف اور ہراساں نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سفر ہے کہ نجف اشرف سے کربلا تک کا جو سفر ہے، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، تو اگر جو ہے انسان دیکھیں، انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، رونا روتا ہے کہ ہم جو ہے پریشان ہیں، ہم جو ہے اس مسئلے میں گرفتار ہیں، لہٰذا جو ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے، تمام چیزیں ہیں. لیکن جو عاشق حسین ہوتا ہے، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہوتی ہے، تو یہ پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ دیتے، معلوم تھا نا، اگر عام انسان کی طرح کہ معلوم ہے کہ علی اصغر شہید ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے جانے کی، بیویاں اسیر ہو جائیں گی، جوان بیٹا شہید ہو جائے گا، بچے پیاسے رہیں گے. لہٰذا جو ہے اگر عام انسان کے اگر ذہن سے اگر امام سوچتے تو پھر کیا کہتے، پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے بچے شہید ہو جائے. نہیں، یعنی امام جو ہے یہ جان رہے ہیں کہ نہیں، سب سے اہم جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ شریعت ہے اور اس پہ جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے اہل بیت معصومین علیہم السلام کا چاہنے والا، جس کے دل میں جو ہے علی کی ولایت ہے، اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے، تو کبھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرائے گا نہیں، الجھے گا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہوگی، اس کے اندر جو ہے روح کی طاقت ہوگی. اسی لیے جو کربلا میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک جو ہے ایمانی طاقت پیدا ہوتا ہے. اور کتنا بہترین موقع ہوتا ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں دور میں سب اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے الگ الگ تھے. کوئی خراسان میں تھا، کوئی نجف میں تھا، کوئی کوفے میں تھا، کوئی مدینے میں تھا، کوئی مکے میں تھا، کوئی ایران میں تھا، کوئی خراسان میں تھا. اور جو ہے روحانی جو ہے وہ تعلقات تو تھے، لیکن جو ہے انسان جو ہے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا تھا. ظالموں نے کتنا ظلم کیا کہ ہمارے سروں کا مینار بنایا گیا اور خون سے جو ہے گرہ بنایا گیا، مکان بنائے گئے. لیکن وہ دور، وہ حالات، لیکن روحانی کیفیت جو ہے ایک تھی اور اطاعت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے کتنا بہترین موقع ہے. وہ جو ہے روز اربعین کی پوری دنیا سے اہل بیت کے چاہنے والے جو شیعان حیدر کرار ہے، وہ سب جو ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو کتنی بہترین کیفیت ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ زیارت کو بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ تو ثواب ملے گا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن ایسے موقع پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کی خبر بھی رکھیں، اس لیے کہ سب جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب جو ہے شیعان حیدر کرار ہیں. ایک دوسرے کی مصیبت کو، ایک دوسرے کی خبر اور دیگر جو ہے ضروریات کو ہمیں چاہیے کہ ہم مانیں، اور جو ہے جو روحانی کیفیت ہے اس جو ہے پیغام کو عام کرے، تاکہ جو ہے جو ہمارے بزرگ علماء نے جو اس سنت کا احیاء کیا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے قوم میں اس طریقے سے بیداری لائیں کہ ہمارے بچے یا نوجوان جو ہے
یزیدیت کے سامنے ڈٹے رہے ہیں، وہ جو ہے گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو یہ سب جو ہے روحانی طاقت جو ہے کہاں سے ملے گی؟ یہ روحانی طاقت جو ہے کربلا ہے نا، کربلائی فکر ہے، عاشورائی فکر ہے، کہ یہیں سے جو ہے ہمیں ایمان کی طاقت، ہمیں جو ہے روحانی طاقت ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو دشمن اہل بیت معصومین علیہ السلام ہیں، ان کا مقصد، ان کا ہدف جو ہے یہی ہے کہ جس ذریعے سے کربلائی فکر عام ہو رہا ہے، عاشورائی فکر عام ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس راستے کو بند کر دیں۔ تو ایسی بات ہے کہ تمام جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ پوری شیعت کے بارے میں، پوری دنیا کے بارے میں، لیکن نہیں تو کم سے کم جو ہے اپنے شہر اور علاقے کے بارے میں جو ہے نا، صوبہ یا ملک کے بارے میں انسان کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے۔ اور جو ہے حالات ہے، کم سے کم جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ جو ذہین لوگ ہیں، جو بہترین فکر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کم سے کم ہے نا بیٹھ کر جو ہے جو حالات ہیں تمام چیزوں پہ مشورہ کریں۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ جو ذہین نہیں ہے، جو کا جو فکر ہیں، وہی آگے آگے کودتے ہیں، ہے نا، پورا مسئلہ جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اب کیا کریں گے، آپ بھی کیا کریں گے؟ جب وہ دانشمند جو ذہین ہے جب آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ بیچارے جو ہے نا وہ آگے ہی بڑھیں گے، کہ جو خود جو ہے اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے کے ایمان کو تولتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے ایمان کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو دیکھے، ہے نا، اپنے ایمان کو دیکھے، اپنے ایمان کو تولے۔ تو یہ جو اربعین ہے اور جو یہ پیغام ہے کہ انسان جو مشی پیادہ جو ہے سفر کر رہا ہے، تو یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ مولا کل آپ نے حلمن کی آواز بلند کی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ تمام زائرین، ایک تو راہ الگ ہے لیکن ہر راہ سے لوگ آتے ہیں، بصرہ سے، کوفہ سے، ادھر سے ادھر سے، تمام راہ سے آتے ہیں، کاظمین، یہ تمام چیزیں، لیکن ہر جگہ سے ایک آواز آتی ہے کہ لبیک یا حسین۔ یعنی امام حسین نے جو حلمین کا صدا بلند کیا تھا، نسل بعد نسل جو ہے یہ سلسلہ جو ہے پہنچ رہا ہے، اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ مولا دیکھیے آپ نے جو حلمین کہا تھا اس آواز پہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے جو کربلا کی فکر ہے، جو عاشورائی فکر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جو ہے عام کریں اور اپنے ذہن اور قلوب میں بھی اسے اتاریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی زائرین ہیں اور اس مقامات مقدسہ پہ حاضر ہیں، پروردگار انہیں جو ہے تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وسط خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسن الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان معيا ساري بديت قيان هادم أمنية الشرك والنفاق عاصم فرج بقي شقاق صلوات الله وسلام عليه وعلى الكرام۔ اللهم فل بنا ما عنده ولا تفل بنا مع نحن وعليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج زیارت کی توفیق، پروردگار انہیں حج زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ اعلی علین عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی شان حیدر کران کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے علماء و مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ظالمین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت